اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کا رد فرمایا اور ان کی مختلف قسم کے گناہوں کو بیان فرمایا، ان کی نافرمانیوں کو بیان فرمایا، جس میں سے ایک تو یہ کہ ان کا ایمان کا دعویٰ، پھر توریت ہی کے بیان کردہ اصول اور مواہد کا انکار کرنا۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چیلنج فرمایا تھا کہ تم موت کی تمنا کرو، مگر کسی یہودی نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دنیا کے حرص و حوث کو بیان فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، جس میں فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو بے شک یہ قرآن مجید جبریل امین علیہ السلام ہی نے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بات یہ کہ عبداللہ بن سوریہ نامی یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر یہ وحی کون لے کر آتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھ پہ وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اس پر ابن سوریہ نے کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں اور وہ مختلف موقعوں پر عذاب بھی نازل کرتے رہے ہیں اور ہمیں تکلیف بھی دیتے رہے ہیں، اگر میکائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آتے تو ہم اس کو مان لیتے۔ پھر اسی طرح بعض دیگر روایات میں ان کی اس دشمنی کو، حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی ہے، وہ مزید بیان کی گئی، یہاں تک کہ بیان کیا یہودیوں نے کہ جبریل علیہ السلام نے پہلے ہمیں بخت نصر بادشاہ کے بارے میں بتایا کہ یہ یہودیوں کو نقصان پہنچائے گا، اور پھر بخت نصر کے پیدا ہونے کی جگہ بھی بتائی، پیدا ہونے کا وقت بھی بتایا، اور جب ہم نے بخت نصر کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو پھر جبریل نے ہی ان کی حفاظت کی، تو اس لیے یہ ہمارے دشمن ہیں، جبکہ میکائیل علیہ السلام یہ بارش کے فرشتے ہیں، یہ باران رحمت برساتے ہیں، تو یہ ہمارے دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حبیب علیہ السلام ان یہود سے آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ بے شک یہ قرآن مجید جبریل علیہ السلام نے ہی نبی علیہ السلام کے دل پر نازل فرمایا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو جبریل اگرچہ کہ تمہارے دشمن سے ہی بالفرض محال، تم اللہ کے حکم کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل کر رہے ہیں، تو تمہارا ایمان اللہ پہ، تو اس کو بھی مانو۔ پھر مصدقا لما بین یدیہ، پھر وہ کلام بھی ایسا جو کہ نازل کیا گیا ہے، وہ تو تصدیق کر رہا اس کلام کی جو تمہارے سامنے ہے، وہ ہدن، اور جو ہدایت سے مملوء ہے، بھرپور ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس میں بشارتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل علیہ السلام کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دے رہا، کیونکہ یہود نے واضح لفظوں میں نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے صرف جبریل علیہ السلام سے دشمنی ظاہر کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی دشمنی قرار دی، اپنے تمام فرشتوں کی دشمنی قرار دی، اپنے رسولوں کی دشمنی قرار دی، اور فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اب خاص طور پر جبریل امین کو بھی بیان کر دیا، وہ جبریل و میکالا، جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسے لوگ کافر ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بھی ذکر فرمایا، ملائکہ کا بھی ذکر فرمایا، رسولوں کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا الگ سے بھی ذکر کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یا تو براہ راست اللہ سے دشمنی کرے کوئی شخص،
یا یہ کہ اللہ کے فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے سے کرے یا اللہ کے رسولوں میں سے کسی سے بھی دشمنی کرے تو براہ راست اللہ اس کا دشمن ہے۔ اور خود حدیث قدسی میں آ چکا ہے کہ من عاد بی ولی فآذنت بحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اب ولی تو ولی ہوتا ہے، اب جو لوگ جو رسول الملائکہ سے دشمنی کریں، جو لوگ انبیاء سے دشمنی کریں تو وہ کیوں نہیں اللہ کے دشمن ہوں گے؟ اللہ ان کا دشمن ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک تحقیق ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں بھیجی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو قرآن مجید فرقان حمید لے کر آئے تو وہ نہایت واضح کلام ہے، جس میں نہ کوئی فلسفہ کی بحث ہے نہ کوئی اور پیچیدگی ہے، سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ آیات بینات ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تو وہ معجزے تو تمام انبیاء کے معجزوں کے جامع ہیں، یہ سب کے سب کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو فرمایا کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون، تو ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ فاسق ہیں جو انکار کرتے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر مزید یہود کی حالت کو بیان فرمایا اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کہ وہ جب جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک فریق اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اس عہد کو پھینک دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک فریق فرمایا تھا تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید یہود کے تھوڑے لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوئے ہیں، تھوڑے ہی گمراہ ہیں، لیکن اللہ نے آگے بیان فرما دیا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ہیں جو عہد کو توڑنے والے ہیں، جو ایمان کو لانے والے نہیں ہیں، ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انبیاء جو کہ بنی اسرائیل پہ بھیجے گئے تھے ان سب کی بھی تصدیق فرمائی، بنی اسرائیل میں نازل کردہ کتابوں کی بھی تصدیق فرمائی، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تمام باتیں دیکھنے کے باوجود نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھر جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے پھینک دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک عالم تھا جس کا نام مالک ابن سیف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور پھر جو اللہ نے ان سے عہد لیے تھے، جو ان سے وعدے لیے تھے بنی اسرائیل سے، وہ ان کو یاد دلائے، ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے ذریعے تمہیں آخری زمان نبی کی تصدیق کے لیے بھی حکم دیا تھا اور دیگر عہد بھی تم سے لیے تھے، تو مالک ابن سیف بالکل انکار کر گیا، صاف مکر گیا جھوٹا۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسا عہد ہم نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہود کی یہ کارستانیاں یہ گزشتہ زمانوں میں رہیں، پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی ایک اور حرکت کو بیان فرماتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کی پورے روئے زمین پہ حکومت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز ان کے دست نگر تھی، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو اب یہود نے ان کے بارے میں الٹی الٹی باتیں پھیلا دی اور معاذ اللہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ جادوگر تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی برات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ظاہر فرمائی، اور یہود کی اس حرکت کو ذکر فرماتے ہوئے بیان فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہودی لوگ اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو کہ شیاطین سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت پہ پڑھا کرتے تھے۔ شیاطین جادو کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان اور جن دونوں کے دونوں ظاہر تھے،
اور جنات بھی انسانوں میں میل جول رکھتے تھے، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو تعمیر کروائی وہ جنات کے ذریعے کروائی، تو مسلمان جو اس زمانے میں لوگ تھے، انسان تھے، وہ جنات کو عیاناً دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور جنات کو جب دیکھتے کہ اتنے بھاری بھاری کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے جو ہے وہ لے آتے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ تعمیر میں لگا دیتے ہیں، تو ان کی طاقت کو دیکھ کے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ تم لوگ یہ کس طرح سے تم لوگوں کے پاس اتنی طاقت آئی؟ تو یہ چونکہ یہ شیاطین تھے، تو ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ یہ سب کچھ جادو کے زور پہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے پھر شیاطین کے نام کے جادو جو ہے لوگوں کو بتانا شروع کر دیے۔ اب لوگوں نے وہ جادو ان سے سیکھنا شروع کر دیے، وہ جادو سیکھ کر اس کو مستقل طور پہ کتابوں میں لکھنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ یہودی لوگ شیاطین کی پیروی کرنے لگے اور اس چیز کو پڑھنے لگے، جادو کو پڑھنے لگے جو کہ شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت پر۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری بات کا بھی حوالہ دیا کہ سیدنا ادریس علیہ السلام بابل میں تھے، اور بابل ایک علاقہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا، تو یہاں کے لوگ جادوگری میں بہت لگ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے آسمان سے دو فرشتے نازل فرمائے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، تاکہ ان لوگوں پہ حجت قائم ہو جائے۔ یہ فرشتے زمین پر آئے اور زمین پر آ کر لوگوں کو جادو سکھانے لگے، مگر جادو سکھانے سے پہلے یہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جادو جو ہم سکھا رہے ہیں یہ کفر ہے، اور تم لوگ کفر نہ کرو، ہم لوگ تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اب جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ منع کر دیتے تھے کہ ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ ہم ہر قیمت پہ سیکھیں گے، اگرچہ کہ ہمیں اس کے لیے کفر ہی کرنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل کیا ان فرشتوں، دو فرشتوں پر جو کہ بابل میں تھے، ہاروت و ماروت، یعنی ان فرشتوں پہ، یعنی یہ یہود اس بات کی بھی پیروی کرتے تھے جو شیاطین ان کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کو بھی سیکھتے تھے جو کہ ہاروت و ماروت لے کر آئے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، یہ فرشتے کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اس سے نہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ آزمائش کے لیے آئے ہیں، فتنہ بمعنی آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا تو اس کو 7 مرتبہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم لوگ آزمائش کے لیے آئیں، تم کفر نہ کرو، ہم آزمائش کے لیے آئیں، تم کفر نہ کرو۔ لیکن کوئی شخص اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تھا تو پھر یہ فرشتے ان سے کہتے تھے کہ جاؤ، یہ سامنے مٹی رکھی ہوئی ہے، اس مٹی پہ جا کے تم پیشاب کرو۔ وہ جیسے ہی پیشاب کرتا تھا تو اس کے جسم سے نور کا ایک پرندہ نکل جاتا تھا جو اس کا ایمان ہوتا تھا، اور پھر ایک دھویں دار شکل اس کے جسم میں، اس کے مساموں کے ذریعے اس کے داخل ہو جایا کرتی تھی، جو کفر تھا جو اس کے دل میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ لوگ سیکھا کرتے تھے ان دو فرشتوں سے وہ بات کہ جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی کر دی جائے، میاں بیوی میں جدائی کا جادو ہوتا تھا، وہ سکھایا کرتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اب یہاں پر حقیقت کو بیان فرما دیا، عقیدے کو بیان فرما دیا، باوجود یہ کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، ہاں البتہ جادو کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں اس کی 7 اقسام بیان فرمائی، یہاں پر اس کا ذکر طویل ہو جائے گا، ہم موٹی موٹی 2 قسمیں اس کی ہیں کہ ایک تو وہ جادو ہے جس میں کفریہ کلمات شامل ہیں، تو اس کے بارے میں علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جو شخص اس جادو کو عمل کرنے کے لیے سیکھے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا،
لیکن اگر صرف جاننے کے لیے سیکھتا تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ جادو کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کفر تو نہیں ہے مگر اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو یہ جادو سیکھنا صرف علم کے لیے ہے تو منع نہیں، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جاتا ہے، عمل کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ حرام ہے۔ پہلی قسم کے جادوگر کا حکم قتل اگر توبہ نہ کرے، اور دوسری قسم کے جادوگر کا حکم یہ قطاع الطریق یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے، اگر وہ اپنے اس جادو کے ذریعے لوگوں کو قتل کرتا ہے تو اس کو وہی سزا ملے گی جو اسلام میں ڈاکو کی سزا رکھی گئی ہے۔ اب تیسری قسم جادو کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں نہ تو کوئی کفریہ کلمات ہے نہ کوئی نقصان دہ بات ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک منتر پڑھا کرتے ہیں جس سے ہم سانپ کے کانٹے کا علاج کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں اس کو سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو وہ کفر بھی نہ ہو، جس کے ذریعے اس کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جاتا، تو اس کی اجازت بھی ہے، بلکہ اس کو اصطلاحاً جادو کہہ دیا جاتا ہے اس کے اثر کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی بھی حقیقت بیان کر دی کہ اگرچہ کہ جادو شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے مگر شیاطین فاعل حقیقی نہیں ہے، فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا مگر اسی کو کہ جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو، جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہاں پر عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ سب کاموں کا مالک کرتا دھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر فرمائے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ اب ان یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہود ان لوگوں سے، ان جادوگروں سے وہ باتیں سیکھا کرتے تھے جو ان کے لیے ضرر والی تھی، یعنی ان کو حرام میں مبتلا کر دیتی تھی، ان کو کفر کی طرف لے جاتی تھی، ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی، یعنی ایمان کا فائدہ، آخرت کی کامیابی کا فائدہ۔ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کے نزدیک فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا کہ تحقیق جان لیا ان لوگوں نے کہ جو اس چیز کو خریدتا ہے، اپنا ایمان دے کر کفر کو لیتا ہے، جادو کو لیتا ہے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مہر لگا دی گئی ہے جادوگر کے کفر پہ کہ وہ کفر یا جادوگر کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے اپنی جانوں کو کتنی بری چیز کے بدلے میں بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے اس کی برائی کو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کہ یہود کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ روح سخن تمام انسانیت کی طرف ہے، تمام مسلمانوں کی طرف ہے، کہ مسلمان بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس قسم کے معاملات کی بڑی توجہ رکھتے ہیں، اور دلوں میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو جناب چند ٹکے خرچ کیے، کسی جادوگر کی کٹیا میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کو پیسے دے کر کسی کے خلاف کام کرا دیا۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے کم سے کم اس کا حرام ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر جانتا ہے کہ یہ کفر ہے اور اس جادوگر کو کفر کی دعوت دے رہا ہے، اسے کفر کا کام کروا رہا ہے اور اس پر وہ راضی ہے، تو پھر اسے اپنی ایمان کی بھی خیر منانی چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جادو تو جادو ہے، بلکہ روحانی علم کے ذریعے اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتی ہے، اس کو اپنا گرویدہ و غلام بنانا چاہتی ہے، جس کو ہمارے عرف میں جورو کا غلام کہا جاتا ہے، تو وہ بھی علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو روحانی علوم کے ذریعے بھی صرف جائز کام لیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، جائز کاموں کو جہاں تک تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی دم فرمایا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی دم کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم فرمائی۔ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ ہر رات کو سوتے وقت دعا پڑھا کرتے تھے تاکہ برے خواب سے بچا جائے، دل میں جو ڈر خوف پیدا ہوتا ہے اس سے بچا جائے۔ اپنے تمام گھر والوں کو اس کی تاکید فرماتے، اور گھر کے بچوں میں جو پڑھنا نہیں جانتا تھا یا پڑھ نہیں سکتا تھا تو اس کو لکھ کے اس کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ اگر تعویذ میں صحیح کلام ہے، کوئی کفر و شرک نہیں ہے، تو پھر اس کو گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔
فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے واتقوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے جو ان کو ثواب ملتا، جو ان کو اجر ملتا، وہ ان کے حق میں بہتر تھا، وہ ان کے حق میں اچھا تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، اب ایک نئی بات شروع فرمائی، وہ بھی یہود کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں۔ کیونکہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ایک ایک بات کو سنا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی صحابی کو کوئی بات نہیں سن پاتا تھا یا سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا تھا، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیے، مراد یہ کہ اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ اب یہود بھی چونکہ منافق تھے، وہ لوگ بھی محفل میں آیا کرتے تھے، تو وہ لوگ ان لوگوں کی زبان میں راعنا لفظ گالی کا معنی دیتا ہے، اور اگر اس کو دبا کے پڑھا جائے تو راعینا بنتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ تو معاذ اللہ صحابہ تو کہتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہودی اس لفظ کو دبا کے کہتے تھے راعینا، معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے۔ یا پھر یہ کہ ان کی زبان میں چونکہ گالی کا معنی دیتا تھا تو لوگ بڑے دھڑلے سے بولا کرتے ہیں راعینا، اور دل میں خوش ہوتے اور آپس میں جب جا کے ملتے تھے تو پھر بڑے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، دیکھو ہم تو اسی بات بھی کہہ دیتے ہیں ان کے سامنے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی زبان سے واقف تھے، جب انہوں نے یہود کے منہ سے یہ بات سنی تو ان لوگوں نے فرمایا کہ اگر تم میں سے آئندہ کس نے یہ بات کہی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ گستاخ رسول کی یہی سزا ہے، اور عشاق رسول کبھی بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ قرآن کے ضمن میں کی جائے چاہے کسی اور ضمن میں کی جائے۔ معاذ اللہ اللہ کے رسول کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر لینا قرآن اور کہنا کہ جناب یہ تو میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اس کے دل کے کفر کی علامت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہود نے یہی کام کیا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا۔ تو یہود نے جواب میں کہا کہ بھئی ہم رائنا کہتے ہیں، تمہارے دیگر مسلمان بھائی بھی یہ بات کہتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں منع کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت طیبہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نبی علیہ السلام کو راعنا مت کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ ہی کو تبدیل فرما دیا کہ جس میں گستاخی کا شائبہ تھا، جس سے کفار فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یوں عرض کرو کہ ہم پر نظر فرمائیے، جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں نظر کرم فرمائیے۔ تو یہ ادب کی تعلیم صحابہ کرام کو دی۔ واسمعوا، اور پھر بھی حکم دیا کہ تم آلریڈی توجہ کر کے ہی سنا کرو تاکہ تمہیں یہ بات بھی نہ کہنا پڑے۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے شان اقدس میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں گستاخی کا پہلو پایا جائے وہ بھی استعمال کرنا حرام ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں مجرد ایہام المعنی کافل للمنی۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بیان فرمایا کہ کسی معنی میں اگر وہم بھی پایا جاتا ہے گستاخی کا تو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے، وہ ممانعت کا سبب ہے۔ اسی طرح علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ ایسا لفظ جس میں محبت کا معنی بھی پایا جاتا ہے لیکن گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے تب بھی اس سے منع کیا جائے گا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے کسی آپ علیہ السلام عضو مبارک کو یا آپ کی کسی چیز کو تصغیر کے صیغے کے ساتھ استعمال کرنا، تو تصغیر چھوٹا بیان کر کے کرنا، تو اگرچہ کہ اس میں محبت کے طور پہ بھی تصغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقارت کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے منع فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کی کسی چیز کے بارے میں تصغیر کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ مثلا شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں، اب کوئی معاذ اللہ شعیرہ کا لفظ استعمال کرے، شعیر کا لفظ استعمال کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے لیے، اگرچہ کہ محبت میں شعیر ہوتا ہے لیکن اس میں حقارت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ اسی طرح مکھ چہرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مکھڑا، یہ تصغیر کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے امام اہل سنت نے
المعتقد المنتقد کی شرح میں خاص اس لفظ کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، الم والا عذاب ہے۔ اب کافرین ویسے تو تمام یہود ہی ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے وہ کافروں میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی خیر نہ پہنچے، لیکن ان کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص فرما لے۔ یہود سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا حق نبوت، یہ ہدایت، یہ وحی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو چنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیجا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے ہر خیر کا انکار کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پہ حاسدوں کے حسد کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس کے حسد سے کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اپنا ہی بگاڑ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہے خاص کر لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہودیوں کی حرکتوں سے باخبر فرمایا اور ان کے بارے میں ان کی حرکتوں کو بیان فرمایا۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جو کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کے مثل لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دوں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام قیامت تک کے لیے ہے، اور یہاں پر بعض باتیں تو وہ ہیں کہ جو لافانی حقیقتیں ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن بعض احکام حالات کے اعتبار سے تھے، جو مسلمان لوگ گریجولی اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے اعتبار سے بعض احکام دیے گئے تھے، لیکن جب وہ احکام کی حکمت پوری ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام کے بجائے دوسرے احکام نازل فرما دیتا تھا، یا ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیا کرتا تھا۔ اس کی بہت مشہور حدیث موجود ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک رات میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو سوائے بسم اللہ کے کچھ بھی نہ پڑھ سکا۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، وہ بھی نہ پڑھ سکے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے اور تم سب کو بھلا دی گئی ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بھلانے کی ضرورت ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسی بات کا جواب دیا ہے کہ ہم جو کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مثل لے آتے ہیں، یعنی لوگوں کے حق میں اس سے بہتر ہوتی ہے اور یا اسی کی مثل ہوتی ہے، ورنہ جہاں تک آیت ہونے کا تعلق ہے، کلام الہی ہونے کا تعلق ہے، تو سب کا سب اپنے درجے میں ایک جیسا ہے۔ تو یہاں پر اس حکمت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سردی کے بجائے گرمی کر دی جاتی ہے، دن کے بجائے رات کر دی جاتی ہے، صحت کے بجائے بیماری کر دی جاتی ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہیں۔ تو اسی طرح ان آیاتوں کو جو منسوخ کیا گیا یا بھلایا گیا، ان سب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہیں، اور اس پر اعتراض کرنے والا کون ہے، اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ خود ارشاد فرماتا ہے علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے اے اعتراض کرنے والے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، تو اس کو کون روک سکتا ہے اس بات سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔